مضبوط بنیاد رکھنے والوں سے بات ہو رہی ہے. وہ درخت جو زمین کے اوپر سے اگتا ہو، ما لہا من قرار، اسے کوئی قرار ہی نہیں ہے، ہوا کے دوش پہ رہتا ہے، ہوا کے دوش پہ رہتا ہے. جسے اقبال کہہ رہے ہیں بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. کوفی و شامی اپنا رنگ بدلتے ہیں، چہرہ بدلتے ہیں، حلیے بدلتے ہیں. حسینی وجود بتاتا ہے کہ یہ حسینی ہے، ہماری چال بتاتی ہے کہ ہم حسینی ہیں. جسے علی مارتے تھے وہ جنازہ پکار کے کہتا ہے کہ مجھے علی نے مارا ہے. میت پکار کے کہتی تھی کہ میرے اوپر علی نے تلوار چلائی ہے. ہنر ہو تو ایسا ہو. میں ان بچوں اور جوانوں کے حوصلے کے لیے اور اپنے حوصلے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنی بات کریں کہ وقت جیسے ایک جیسا نہیں رہتا، بدلتا رہتا ہے. مسائل مشکلات ہمارے ہاں بدلتی آئی ہیں، طریقے بدلتے آئے ہیں دشمن کے، مگر استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، ہمت اور حوصلے کے ساتھ، نظریے پر یقین رکھتے ہوئے اب تک آئے ہیں اور اچھے انداز سے آگے جائیں گے. الحمدللہ تعلیمی ادارے بننا شروع ہو گئے، الحمدللہ طبی ادارے بننا شروع ہو گئے، الحمدللہ جتنا اچھا نظام اس وقت خمس کا ہے ماضی میں کبھی نہیں تھا. جتنی شفافیت اس وقت خمس کے نظام پر ہے ماضی میں کبھی نہیں تھی. آج سوشل میڈیا، آج جدید ان جوانوں کی جو تکنیکی مہارتیں ہیں اس کے ذریعے سے پاکستان میں، پوری دنیا میں جس انداز سے خمس کے نظام سے خدمت ہو رہی ہے تشیع کی، ماضی میں نہیں تھی. شفافیت روزانہ بڑھتی جا رہی ہے. اس وقت ہم پاکستان میں 250 اسکولوں کے جو خمس کے پیسوں سے بنے ہیں، 250 اسکول رکھتے ہیں. پاکستان میں 10 سے زیادہ ہاسپٹل ہیں جو خمس کے پیسوں سے بنے. آپ نے بنائے ہیں، آپ نے اپنے پیسے سے بنائے جو آپ نے اپنا خمس نکالا تھا. کوئی ایک پیسہ، کوئی ایک درہم، دینار، کوئی ایک ریال، کوئی ڈالر نہ پاکستان جاتا ہے نہ پاکستان سے آتا ہے، پاکستان میں آتا ہے. ہم باہر کی فنڈنگ کے اوپر یہ امام بارگاہ نہیں بنا رہے، ہم کسی اور کے پیسے پہ یہ مسجدیں نہیں بنا رہے، ہم باہر کے پیسوں پر یہ مدرسے نہیں بنا رہے. پاکستانی اتنا خود کفیل ہے کہ دنیا کو پال سکتا ہے، ہمیں کسی کی محتاجی نہیں ہے. الحمدللہ روزانہ تیزی سے تعلیمی، تحقیقی، صحت کے اداروں میں اضافہ ہے. یونیورسٹیاں بننے کی طرف ہیں، کالجز، ہاسپٹلز، میڈیکل کالج، اسکول. خمس کہاں لگ رہا ہے؟ خمس کھا جاتے ہیں. یہ سوال خمس کا وہ کرتا ہے جو خود خمس نہیں دیتا. جو دیتا ہے اسے پتا ہے کہ کہاں لگ رہا ہے، جو دیتا ہے اسے پتا ہے کہ کہاں لگ رہا ہے. اور عزیزان گرامی، رقیق باتیں اور چھوٹی باتیں اور ہلکی باتوں سے، بڑی باتوں سے جب اس قوم کا کچھ نہیں بگڑا، منظم انداز سے اس قوم کا کوئی نہیں بگاڑ سکا کچھ، تو پھر ہلکی باتیں اور چھوٹی باتوں سے اس قوم کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. اس قوم کے پیچھے دعائے زہرا ہے، اس ملت کے پیچھے امام حسین کی عطائیں ہیں. مجھے، آپ کی اور آپ کو میری اصلاح کرنے کا حق ہے. ہمیں ایک دوسرے کو تذکر دینے کا حق ہے، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھانے کا حق ہے، مگر اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، اس کا کوئی انداز ہوتا ہے. امام بارگاہ جہاں انچولی کے امام بارگاہ شہدائے کربلا کی اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو اس ادارے کا حصہ بننا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ بکھر میں بیٹھ کے شہدائے کربلا کی اصلاح کریں. اگر آپ کو جعفری الائنس کے کسی بات پر اعتراض ہے تو پہلے اس کا حصہ بنیں گے آپ، پھر اس کی اصلاح کرنا آپ کا حق بنے گا. لیکن جب آپ کا کوئی تعلق بھی نہ ہو اور آپ اصلاح کرنا چاہیں تو آپ کو حق نہیں ہے اصلاح کرنے کا. مشورہ دینا، رائے دینا، بات کرنا، یہ ہر ایک کا حق ہے، مگر مہذب اور مؤدب انداز. شیعہ قوم کا، مولانا باقر آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، باقر بھائی کیونکہ اس مزاج کی شخصیت ہے. شیعہ قوم کا خاصہ ہے تہذیب. بے ادبوں کا یہاں گزارا نہیں ہے. ہماری نشانی ہے ادب، احترام، تہذیب. ہماری نشانی ہے تہذیب، ہماری علامتیں ہیں ادب. اس مجلس میں سب جوتیاں اتار کر آئیں یا نہیں؟ ہم مجلس میں جوتی اتار کے بیٹھتے ہیں یا نہیں؟ خاص طور پر ہندوستانی تہذیب میں تو چاندنی بچھائی جاتی ہے کہ اتنے صاف پیر لے کر آؤ کہ کوئی دھبا بھی نہ آنے پائے. یہ صرف ہندوستانی تہذیب میں ہے چاندنیوں کا نظام. اگر کسی اور صوبے میں بھی ہے تو وہ یہی تہذیب ہے. جی مجھے حق ہے کہ میں تہذیبوں کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاؤں. ہم سب امام بارگاہ میں جوتیاں اتار کر آئیں یا نہیں؟ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے.